أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ سورۃ الفتح کی آخری آیات ہیں اور یہ بڑے اہم موقع پر اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینے کے لیے بشارت بھی ہے اس میں، ان کے لیے تھی، صحابہ کرام کے دلوں کی تسلی بھی تھی، اور ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ تھا، اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ قیامت تک وہ لوگ جو دین کی سربلندی کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کا دین پورے عالم میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باقی ادیان پر غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک لائحہ عمل بھی ہے، اور ان تمام افراد، جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں، محنتوں کے لیے ایک آئینہ بھی ہے کہ ان آیات کے آئینے میں اپنے دینی کاموں کو دیکھا جائے۔ اگر تو ہماری محنت کا رخ، ہمارے کاموں کا طرز اس سے میل کھائے، اس سے ملتا جلتا ہو، تب تو ہم نتیجے کی امید رکھیں، اور اگر ہمارا طرز اس طرز سے مختلف ہو، اس سے ہٹ کر ہو، تو پھر ہم اپنے آپ کو طفل تسلی نہ دیں، اپنے آپ کو کسی دھوکے میں نہ رکھیں اور کسی خوش فہمی کا شکار نہ۔ دیکھیں، جس حصے کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے باقی ادیان پر غالب کرنے کے مضمون سے ہی ہوتا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یہ ہر مسلمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا جس نے اقرار کیا ہے، یہ اس کے دل کا درد اور اس کی تڑپ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، یہی آپ کی محنت کا میدان تھا، یہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مقصد تھا، اور اس مقصد کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کی جماعت نے جس شاندار طریقے کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے سب سے عالی شان مثال ہے۔ اس سے زیادہ اونچی مثال انسانوں کے سامنے کوئی اور نہیں آ سکتی، اسی لیے اس مثال کو اللہ جل شانہ نے پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تفصیل تو اس کو کہنا مشکل ہے، چند آیات ہیں، لیکن ان چند آیات کی تشریح کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے۔ اس جماعت اور اس گروہ کا ذکر کیا ہے، اس مقدس جماعت کا، جو اس محنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی
اور جس کے اوپر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا آغاز کیا تھا. جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں صلح حدیبیہ پر، جب ایک کے بعد ایک شخص آ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، جس کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، اور بات بن نہیں رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ قریش کی جانب سے سہیل ابن عمرو کو بھیجا گیا رضی اللہ عنہ، بعد مسلمان ہوئے. تو آپ نے اس سے نیک فال لی اور آپ نے کہا کہ سہیل کی آمد کا مطلب یہ ہے، ایک تو ان کا نام سہیل چونکہ سہولت سے ہے، سہل سہیل، اور دوسرا یہ کہ ان کا مزاج بھی. تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے قریش کسی بات پر آنا چاہتے ہیں. تو جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے قریش کا. تو سہیل نے کہا کہ یہی تو وجہ نزاع ہے، یہی تو اختلاف کی بات ہے کہ اگر آپ کو ہم نے محمد رسول اللہ مان لیا ہوتا تو اس جنگ کی اور ان معاہدوں کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ہم تو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے. یہی تو ہم نہیں مانتے، اس لیے آپ اپنا وہ نام لکھیں جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہے. آپ اسی نام کے حد سے مکہ میں معروف ہیں، مکہ والے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے صاحبزادے ہیں محمد. تو علی کرم اللہ وجہ کاتب تھے معاہدے کہ آپ نے فرمایا علی مٹا دو محمد الرسول اللہ اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو. سیدنا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھ سے تو نہیں مٹایا جائے گا، آپ کا نام یعنی وہ اتنی بڑی حقیقت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی ہم وہ کلیجہ اور وہ جگر کہاں سے لائیں جو اس کو مٹا دے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں. چونکہ آپ امی تھے تو آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ کاغذ میں اس جگہ لکھا ہے. تو آپ نے اس کو مٹا دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. زمین پر رسول اللہ نے ان کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے اور جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے تھے جس کو مٹایا، تو اللہ پاک نے وہی الفاظ عرش سے جبرائیل امین کے ذریعے بھیج دی اور کہا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور کسی کے مٹانے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اس مطالبے سے آپ کی اس حیثیت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی فرق نہیں آتا. اس سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے حضور کو تنزل نیچے لائے ہیں اس بات پر، اللہ پاک نے پھر ایسی جگہ اس کو اس معاہدے پر اگر صرف یہ لکھا ہوتا تو وہ کاغذ جب دنیا میں ختم ہوتا تو وہ بات بھی ختم ہو جاتی. اللہ پاک نے اس کو اس مصحف کے اندر لکھ دیا جس کو قیامت تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے. اس سے بھی زیادہ اونچی جگہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تنزل کرتا ہے اللہ جل شانہ اس سے بھی زیادہ بلندیاں اور اونچائیاں اس کے مقدر کے اندر لکھتے تھے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر شروع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھے. والذین معہ، معیت رسول، کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی کچھ صفات کا بیان ہے. ہمیں ان صفات کو اس خیال سے دیکھنا اور پڑھنا ہے کہ ہم انفرادی طور پر جن کاموں کے اندر مشغول ہیں اور اجتماعی طور پر دین کی جن محنتوں سے وابستہ ہیں، کیا اس میں یہ رنگ جھلکتا ہے یا نہیں جھلکتا؟ کیونکہ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ جل شانہ ان صفات کے آگے اور پیچھے کی آپ آیتیں دیکھیں. اس سے پچھلی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علی سائر الادیان، تمام ادیان کے اوپر اظہار کی بات ہے، غالب ہونے کی بات ہے، غلبہ اسلام کی بات ہے اس سے پچھلی آیت کے اندر. اور آخر کے اندر وہ نتیجہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اس کے بعد یہ دو چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کا مقصود ہے آخرت کے اندر. دنیا کے اندر ہر مسلمان کا مقصود ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ جائے، اور آخرت کے اندر اس کو جو نتیجہ چاہیے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے اور اجر عظیم چاہیے. یہی دو انسانوں کی ساری محنتوں کا اخروی ثمرہ ہے جو انسان کو چاہیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ آخرت کے اندر اس کو بخش دیں، اس کی مغفرت فرما دیں اور اس کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائیں. اس اجر عظیم کے اندر لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل خیر اس کے اندر مسابقت کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں کہ یہ اجور ان کو حاصل ہو. تو آیت کو ان
صحابہ کی صفات کی اگلے اور پچھلی آیتوں کا جو یہاں پر موجودگی انتہائی معنی خیز ہے وہ اس معنی. اور یہ صرف صحابہ کے ساتھ یہ دو چیزیں خاص نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وفادار یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو جائے، اور اللہ جل شانہ اور آخرت کے اوپر ایمان لایا ہوا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے اور اس کو اجر عظیم مل جائے. اس کے درمیان کیا کہا گیا؟ ان دو باتوں کے درمیان ایک تو یہ کہا کہ صحابہ کی صفات میں سے والذین معہ، معیت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کو تو جسمانی ساتھ سب سے بڑا شرف ہے، اس میں تو کوئی ان کا ساتھ دے نہیں سکتا، لیکن قیامت تک آنے والی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر منسلک، اس کو بھی ایک معیت رسول حاصل ہے. وہ معیت صحابہ جیسی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی معیت جسمانی معیت تھی حالت میں. اب جو قیامت تک امت آئے گی اس کو ایک روحانی معیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل. علامہ عبدالعزیز دباغ نے الابریز میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہیں در حقیقت ایک غیر مرئی نہ نظر میں آنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلنے والے نور کے دھاگے ہیں جو ہر مومن کے قلب تک جا رہے ہیں. اور اس نسبت کی بنیاد پر ہر مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ایک تعلق. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلا وصف یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کافروں کے ساتھ کے مقابلے میں شدید اور آپس کے اندر رحم دل. اشداء علی الکفار کے دو مفاہیم ہیں. ایک تو یہ جو معروف مفہوم ہے کہ وہ جب ان کا مقابلہ پڑ جائے کافروں کے ساتھ تو ان کے اندر ایک مضبوطی ہے، ان کے اندر بہادری ہے، ان کے اندر، اور کافروں کے معاملے کے اندر کافروں سے کوئی معاملہ آ جائے تو پھر اللہ جل شانہ کے احکامات کو وہ کسی بھی وجہ سے، ان پہ کسی رحم کی وجہ سے یا ان کے ساتھ کسی تعلق کی وجہ سے بس پشت ڈالنے والے نہیں. جیسے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ آئی، سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ سے اپنے زخمی ہونے کے بعد دو دعائیں مانگی تھی. ایک یہ مانگی تھی کہ یا اللہ اگر یہ قریش کے ساتھ ہمارا آخری معرکہ ہے، اس کے بعد قریش کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، تو مجھے اسی زخم سے جو خندق کے جنگ میں مجھے لگا ہے مجھے اس سے شہادت نصیب فرما. اگر کوئی جنگ قریش کے ساتھ یوں باقی ہے، حملہ باقی ہے، جنگ نہیں حملہ باقی ہے قریش کا، تو مجھے زندہ رکھ تاکہ ہم اپنی اس بیعت کو پورا کریں رسول اللہ کے ساتھ جو ہم نے ان سے عقبہ کے اندر کی تھی کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے یا رسول اللہ. تو اگر کوئی آپ کے دفاع کی کوئی جنگ باقی ہے تو پھر مجھے زندہ رکھ. اور دوسرا کہ یا اللہ مجھے بنو قریظہ کا عبرتناک انجام دکھائے بغیر موت نہ دے. تو جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان کے حلیف تھے مدینہ کے اندر یہ اوس قبیلے والے سعد ابن معاذ جس کے سربراہ تھے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنو نذیر کے حلیف تھے خزرج والے، ان کی سفارش پر آپ نے ان کو ملک مدینہ بدر کر دیا تھا، وہ چلے گئے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے، ہم اوس کے حلیف ہیں. تو اوس سے انہوں نے یہ بات کی. اوس کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سفارش لے کر آئے کہ خزرج کی سفارش آپ نے بنو نذیر کے حق میں مانی تھی، اسے یہودی قبیلے کے حق میں، ہماری سفارش ان کے حق میں مان لیجئے بنو قریظہ کے حق میں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ یہ فیصلہ سعد ابن معاذ کر لیں جو خود اوس کے سربراہ تھے؟ اوس کے لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. سیدنا سعد ابن معاذ اس خیمے میں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لگایا تھا ان کے زخم کے بعد، ان سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے. آپ نے کہا گھر میں ہوں گے تو بار بار ان کی تیمارداری کے لیے میں جاؤں گا تو اہل گھر والوں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہو. زخم ان کا بہت سخت تھا. کہا کہ سعد کو لے کر آؤ. صحابہ کے سعد کو لے کر آئے، اور جب دور سے حضرت سعد جس سواری پر آ رہے تھے، جس خچر پہ سوار تھے، حضور کی نگاہیں پڑی تو صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ سارے. حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے، شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے، حضرت سخت ناراض ہوتے تھے کھڑے ہونے پر، جیسے ہمارے حضرت ناراض ہوتے. تو کہا کہ کھڑے مت ہوا کر میرے آنے کے اوپر. تو حضرت نے فرمایا، شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کھڑا ہونا حدیث سے ثابت ہے. تو کہا کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ حضرت شیخ نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی قوموا الی سیدکم، حضور نے حضرت سعد کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے مدینہ کا تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہوتی ہیں. تو جواب نہیں دیا اس بات کے اوپر. تو
کہا کہ قوموا الی سید، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سعد سے حضور نے کہا کہ یہ بنو قریظہ کا فیصلہ میں تمہیں دیتا ہوں. سعد بن معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مشورہ ہوگا یا میرا حتمی فیصلہ ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ کہ مشورہ دوں، آپ اس کو اندر ترمیم فرمانا چاہیں، قبول فرمانا چاہیں، یا یہ کہ میں جو طے کر لوں گا وہی ہوگا؟ آپ نے کہا جو تم طے کرو گے وہی ہوگا. سعد نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی ساری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے. حضور نے کہا کہ سعد تیرے قلب پر اللہ پاک نے وہ بات وارد کی جو عین منشاء الہی تھی، اللہ یہی چاہتے تھے، اللہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ان کی اس غداری کا عبرتناک ان کو سزا دی جائے. تو یہ معاملہ پورا ہو گیا، بنو قریظہ کو ان کی سزا مل گئی، اور حضور نے یہ بھی کہا کہ یہ آخری حملہ ہے قریش کا خندق کے اندر جنہوں نے ہم پر کیا. اب اس کے بعد الان نغزو، اب ہم ان پر حملہ کریں گے. اور اس کے بعد وہی وہ فتح مکہ کا حملہ ہوا مسلمانوں کا. تو قریش تو سعد کی دوسری دعا بھی قبول ہوئی کہ اس کے بعد کوئی حملہ باقی نہیں ہے. تو وہی زخم جو سل گیا تھا، وہ زخم جو بند گیا تھا، وہ پھٹ گیا اور ان کا اسی سے شہادت ہو گئی. تو اشداء علی الکفار کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک یہ مطلب ہے کہ کفار کے ان کے اندر ایسی ایک سختی اور صلابت اور مضبوطی کا ہونا کسی دیوار میں جیسے ہو کہ جس کے اندر کوئی انگلی نہ گھسیڑی جا سکتی ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہ ڈالا جا سکتا ہو، جس میں کوئی ایسی درز اور کوئی ایسی جگہ نہ ملے کافروں کو مسلمانوں کی جماعت کی اس وحدت اور مضبوطی کے سامنے کہ جہاں سے وہ اپنے کسی وسوسے کو، اپنی کسی سازش کو، اپنی کسی چیز کو وہ داخل کر سکے. تو یہ پہلا وصف تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. آج ہم کیسے کفار کے لیے ایک ترن والا بن گئے ہیں، جس شکل کے اندر وہ چاہیں ہماری مسجدیں ویران کرنا چاہیں، ہمارے تعلیمی نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں، کسی بھی افواہ کی بنیاد پر، کسی بھی سنی سنائی بات کی بنیاد پر وہ چاہیں تو ہمارے سارے نظام الٹے سیدھے کر دیں، اور ہم پھر ان کے لیے اس وقت دلائل ڈھونڈے، فقہی عبارات تلاش کریں کہ جی اب یہ چیز تو آ گئی ہے ان کی طرف سے، اب بتائیں شریعت میں اسی گنجائش ہے یا نہیں. ہم پھر مفتیوں سے اور مولویوں سے اور فقیہوں سے یہ پوچھیں کہ کفار نے ایک طوفان تو بھیجا ہے، آپ اب ذرا فقہ کی کتابیں کھنگالیں اور بتائیں کہ اسی کتنی گنجائش ہے شریعت میں. اور بعض بد نصیب اسی خدمت پر مامور بھی ہوتے ہیں کہ ان کا یہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ ایسے موقعوں کے اوپر پھر بتائیں کہ ہاں فلانی جگہ یہ لکھا ہے. حضرت عام طور پر ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب کہیں بیٹھے تھے رفع حاجت کے لیے، اور وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے دوران رفع حاجت کہ اللہم ارحنا رائح الجنہ، رائحۃ الجنہ، یا اللہ جنت کی خوشبوئیں ہم کو سنبھا. تو کسی نے سنا تو اس نے کہا کہ دعا تو بہت اچھی ہے مگر یہ جگہ اس دعا کی نہیں ہے کہ بیٹھے قضاء حاجت کے لیے اور جنت کی خوشبوؤں کی دعا کر رہے ہیں. تو فقہی جزیات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کس موقع کے لیے ہوتی ہیں اتنا تو ایک فقیہ اور مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس موقع کے لیے ہیں. دوسری چیز رحماء بینہم، اس کا ایک مطلب یہ بھی نہیں ہے اشداء علی الکفار کے کہ صحابہ ایسے خونخوار تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کافر کے اوپر رحم نہیں کیا. خود اگر کافر حربی نہ ہو اور مسلمانوں کے کسی اس میں آئے تو صحابہ کی کتنی مثالیں موجود ہیں. خود قرآن کے اندر ان سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک سے، کسی ان کے ساتھ کوئی خیر پہنچانے سے، یا ان کے بھوکے کو کھانا کھلانے سے، یا ان کو کسی اور، اس سے تو منع نہیں کیا گیا شریعت میں، الا یہ کہ حربی ہو اور حالت جنگ ہو. تو رحماء بینہم دوسرا وصف ان صحابہ کا یہ تھا کہ آپس کے اندر ہمدردی اور رحم دلی کا ماحول تھا. یہ شدت ایسی نہیں تھی کہ جس نے ان کے قلوب کو ایسا سخت کر دیا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے نہ ہوں. ان کے عمومی ماحول کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا غلبہ نہ ہو، بلکہ وہ سارا ماحول ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، ایثار کرنے والے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تیسری بات یہ ہے کہ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، ان کو دیکھنے والے ان کو رکوع اور سجدے کے اندر. رکوع اور سجدے کا ایک مطلب تو ظاہر ہے رکوع اور سجدہ بھی ہے، عبادات ہے. ایک مطلب عبدیت کا کمال ہے کہ پوری عبدیت ان کے اندر موجود تھی. آج بہت سی دینی تحریکوں میں تراہم رکعا سجدہ کے مناظر ختم ہو گئے. بعض لوگوں نے تو اس کا مفہوم ہی غلط بیان کیا کہ یہ ساری عبادات کو کہا کہ یہ تو بس ایک پریڈ ہے، اور یہ بھی کوئی انتظامی چیز ہے، گویا کہ یہ بھی کوئی مسلمانوں کو فقط کوئی انتظامی چیزیں سکھانے کے لیے، اس میں سے وہ روح جو ہے اللہ کے تعلق کی
وہ جو دل کی نرمی اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک مسلمان کا خاص تعلق جو خاص عبادات سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو نکال دی۔ تو یہ منظر کسی دینی محنت میں تراہم رکعا سجدا، کہ جب آپ جو راتوں کا وقت ہے وہاں پر رکوع اور سجود نظر آئیں، کوئی بندہ رکوع میں اور کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں، کوئی رونے دھونے میں، یہ خاص حضرات صحابہ کے معاشرے کا ایک وصف بیان ہوا ہے جو آج ہمارے دینی کاموں کی بہت بڑی ضرورت ہے اور جس کی انتہائی قلت پیدا ہو گئی۔ معذرت کے ساتھ ہمارے دینی جلسے پوری رات جاری رہتے ہیں، اور اس میں سے وہ نفلی رکعان سجدہ تو دور کی بات ہے، بعض اوقات فرض نمازیں نکل جاتی ہیں۔ ہم نے بہت جس زمانے میں، اب تو عرصہ ہوا جلسوں میں جانا نہیں ہوتا، جس زمانے میں جوانی میں لڑکپن میں جلسوں میں جاتے تھے تو دیکھیں یہ مناظر کہ کتنے جگہوں پر فجر کی نماز میں اسی جگہ جہاں پر بھرپور مجمع تھا اور وہاں بہت سارے لوگ رات کو قیام پذیر بھی تھے، جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو مسجد عجیب ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ نہیں کہ وہاں لوگ نہیں تھے، لوگ تھے، لیکن رات کو 2 بجے 3 بجے جلسہ ختم ہونے کی وجہ سے فجر کے لیے مسجد میں آنا ان کے لیے مشکل۔ یہ مناظر ہم نے دیکھے اور بہت سی جگہوں پر دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے بعض تو خانقاہوں میں بھی یہ مناظر ہوتے، رات 2-3 بجے تک اجتماع چلتے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز مسجدوں کی ویرانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، راتیں ان کی وہ اللہ جل شانہ کے سامنے ایک تو وہ عبادات کا احیاء نظر آئے گا اس مجمع میں، اور ایک کمال عبدیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پوری زندگی ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی۔ پھر یہ جو سارا عمل ہوگا اخلاص کی طرف اشارہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اخلاص اور احسان ان کے اندر، تب اتنا ایسا اخلاص اور کیفیت احسان کہ اس ساری اپنے جو پیچھے جو کچھ بیان کیا گیا ان کے اندر اگر کفار کے مقابلے میں شدت ہو، آپس کے اندر اگر رحم دلی کا معاملہ ہو، معیت رسول ہو، رکعان سجدہ کی فضا ہو، تو یہ سب کی سب کس لیے ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہیں، دنیا سے ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ مطلب یہ سارے مظاہرے، یہ ساری چیزیں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہیں، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی جاہ و حشمت نہیں، کوئی دنیاوی مقام اور مرتبہ اور منصب نہیں، کوئی دنیاوی نمود و نمائش نہیں، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کا ایک اثر اور ثمرہ پھر اللہ جل شانہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ایسی اطاعت کی اور عبدیت کے اس شاندار مزاج کی اور اللہ کے سامنے عبادت کی اور رکوع اور سجود کی کیا برکات ہیں کہ ان کے چہروں پر سجود کے یہ آثار، یعنی اللہ جل شانہ ان کے چہروں کو وہ نورانیت عطا فرماتے ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس سے کوئی ظاہری آثار ضروری نہیں ہے کہ وہاں پیشانی کے اوپر کوئی بہت بڑا محراب کی علامت ضروری ہے، بلکہ اس سے وہ چیز مراد ہے جو دنیا کے اندر اہل ایمان کو اور دنیا کے اندر اللہ سے تعلق اہل معرفت کو نظر آتی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کی روشنیاں ہیں جو ان کو خاص طور پر عطا ہوں گی آخرت میں، اور وہ ان کے چہرے پوری انسانیت اس وقت جو دنیا کے اندر سارا عالم موجود ہوگا وہاں پر یہ لوگ انتہائی نمایاں اور ممتاز ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ اوصاف اس جماعت کے، یعنی وہ جماعت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو اور اللہ کے پیغام کو سارے عالم کے اندر اٹھائے گی اور زندہ کرے گی، یہ اوصاف تورات کے اندر بھی مذکور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی نبیوں کے پیروکاروں کا بھی اور باقی نبیوں کے ساتھ آنے والوں کا اور ان کی محنت جن لوگوں پر ہوئی ہے ان میں بھی یہ صفات نہیں موجود، اور آج بھی اگر کوئی جماعت دین کا کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے اثرات دیکھنا چاہتی ہے تو یہ صفات اس کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل کے اندر جو اس کی مثال ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اللہ جل شانہ کی جو مثالیں ہوتی ہیں اس سے پوری بات انسان کو ایسے کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کہ کوئی پودا ہو اور وہ اپنی کومپل نکالے۔ کبھی پودے کی کومپل جب وہ نکلتی ہے آپ نے دیکھی ہو، ایک باریک سی سوئی ہوتی ہے، ایک باریک سی چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بکری بھی پاؤں رکھ دے تو وہ ختم ہو جائے، کسی انسان کا پاؤں پڑ جائے تو وہ ختم ہو جائے،
کوئی مرغی اس کو ٹھونگا مار دے تو وہ ختم ہو جائے. اس باریک ایک اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. دینی محنتوں کا نقطۂ آغاز بھی بڑا مختصر ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یعنی جب آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے پیغام دیا تو کتنے لوگ تھے؟ گھر میں اماں خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر تھے، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ تھے، اور بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ تھے. 4 لوگوں کے سے آغاز ہے. آپ گھر آئے ہیں اور جو پیغام سنایا ہے تو 4 لوگوں سے اس کا آغاز ہے. کزرع اخرج شطأہ، جیسے اس نے اپنی کومپل نکالی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فآزرہ، اللہ تعالیٰ پھر تقویت عطا فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ پھر اس کو مضبوط کرتے ہیں. فاستغلظ، موٹی ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتی ہے؟ جب موٹی ہونے کے بعد فاستوى علی سوقہ، پھر وہ گویا اپنی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ محنت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہی جو کومپل جو بالکل اتنی باریک نکلتی ہے، آپ جس کو کبھی کسی کھیت میں جا کر دیکھیں، کیسے کیسے تناور درخت اس سے دنیا کے اندر بنتے ہیں. اتنے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ آپ کبھی، اب تو لکڑیاں لوگ چھوڑتے نہیں، ورنہ آپ کبھی ان علاقوں میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں جہاں پر لکڑیوں کی تعمیرات آج بھی زندہ ہیں، تو آپ کو ایسی مسجدیں نظر آئیں گی کہ جن کے درمیانی جو ستون ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ اگر 6 بندے بھی اس طرح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو اس تنے کا احاطہ نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے تنے آپ کو نظر آئیں. یہ بھی اسی کومپل سے ہی نکلا ہوا ہے، جس کو اگر اس وقت جب وہ نکلا تھا اس کو کوئی مرغی ٹھونگا مار دیتی تو وہی ختم ہو جاتا. اس سے نکل کر فاستوى علی سوقہ، وہ ایسے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسے اس کی مضبوط ہو جاتا ہے اور ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خود کھڑا ہے، اس کے اوپر پوری بڑی بڑی چھتیں اور عمارتیں اس کے اوپر، ان تنوں کے اوپر کھڑی ہوتی. یعجب الزراع، اور ظاہر بات ہے کہ اس کامیابی کے اوپر جس نے یہ محنت کی ہوتی ہے اور جس کی یہ محنت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ خوشی کا سبب ہوتی ہے. اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کو دیکھ، اس کو اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ یہ وہ جو محنت ہے وہ کسی ٹھکانے کی طرف جا رہی ہے. لیغیظ بہم الکفار، کافر کی نگاہ کے اندر کھٹکے گی، کافر کو بری لگے گی. یہاں سے بعض علماء نے بڑا لطیف استناس کیا کہ چونکہ صحابہ کا ذکر چل رہا ہے، کہ صحابہ کو دیکھ کر جس کے دل کے اندر غیظ پیدا ہو، قرآن نے اس کو کافر کہا کہ وہ شخص صحابہ کو دیکھ کر، یعنی صحابہ کی وجہ سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کوئی ایسا کلمہ کہا جو صحابہ کے شائن شان نہیں تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری آیت پڑھی شروع سے اور لیغیظ بہم الکفار تک پہنچ کر کہا کہ صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والے شخص کی طرف اس آیت کی وعید متوجہ ہے. اس آیت کی وعید اس شخص کی طرف متوجہ ہے جس کے دل کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی کیفیت. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے نتیجے کو دیکھ کر کافر غیظ کے اندر آئے گا، اس کو غیظ اور اس کو غضب ہوگا. تو جس کو بھی نبی اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی محنت کا ثمرہ ہے، اگر ان کو دیکھ کر اور کسی کو غیظ آتا ہے، کسی کے دل کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، تو اس آیت کی وعید اس کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ صفت کافروں کی ہے، کفار کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے. اور جب اس سارے محنت سے تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، یہ اخروی ثمرہ ہے پھر اس ساری بات کا، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند آیات ہیں سورۃ الفتح کی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر، اور ان کے لیے اپنی محنتوں کا رخ درست کرنے کی اور صحیح دینی محنتوں کو پہچاننے کی کہ کون سی دینی محنتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارے اوقات لگیں، اس کے اندر ہماری مشقت ہو، اسی کے ساتھ ہمیں امید وابستہ اور اسی کے ساتھ ہمیں توقع ہو جو اس سے میل کھاتی ہو، جو اس سے ملتی جلتی ہو. کیونکہ حضرات صحابہ کا یہ اسوہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کا اسوہ قیامت تک کے لیے. اللہ جل شانہ نے تو اس جماعت کا انتخاب ہی اس لیے فرمایا تھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان
ان سے روشنی لیں گے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، انسانوں کو ان سے ایک ہدایت ملے گی، ایک نمونہ اور ایک اسوہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔